ایران تو اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف، اور وہ منہ توڑ جواب بھی دے رہے، لیکن ابھی کل کا بیان ہے نیتن یاہو کہ وہ چاہتا ہے کہ ایران کے اندر بغاوت ہو اور رجیم چینج کی بات کی۔ نہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے انشاءاللہ اگر ایرانی حکمران جو ہے وہ حکمت عملی سے کام لے، کیونکہ پہلے بھی یہ تجربہ وہ کر چکے ہیں۔ 8 سال تک عراق کے ذریعے سے ایران پر جنگ مسلط کیا گیا تھا، اور وہ آغاز کے دن بھی تھے اور مشکل ایام بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا کرسچن پرسپیکٹو کا پروگرام آج کا سوال۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حیدر زیدی۔ آج کے پروگرام کے مہمان ہیں مولانا محمود الحسن۔ آپ کا تعلق ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان سے۔ ہم آج گفتگو کریں گے حالیہ جنگی صورتحال ایران اور عراق کے حوالے سے۔ تو آج کا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ حضرات نے آج کے دن ہمیں گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ آج کا جو یہ سوال آپ نے رکھا ہے ایران کے حوالے سے کہ ایران کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے اس کو کس تناظر میں دیکھا جائے گا۔ ایران صرف ایک ایشیائی ممالک میں سے ایک عمومی طور پہ عام ملک نہیں ہے، اسے تقریباً تمام مسلم ممالک کا سرخیل سمجھا جاتا ہے، اور اس سرخیل مملکت پر اسرائیلی جارحیت صرف اسرائیلی جارحیت نہیں ہے، بلکہ عالمی مستکبرین کے ایک گماشتے کی طرف سے اقدام ہے، اور یہ اقدام انتہائی قابل مذمت بھی ہے اور قابل افسوس بھی ہے۔ اور خاص طور پر وہ ممالک جو اپنے آپ کو ممالک بھی کہتے ہیں اور مسلم بھی کہتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ایسا ملک جو خود مختار اور آزاد اور زمانوں سے عالمی مستکبرین کے پابندیوں کو جھیلتا ہوا آ رہا ہے اور ان کے مد مقابل ہے اور مظلوموں کے پشت پناہ ہے، تو ایسے ملک کے اوپر ایسی ناجائز اقدام کے موقع پر تمام مسلم ممالک کو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ جو ایران پر ابھی حالیہ اٹیک کیا ہے اسرائیل نے، یہ جو ہے وہ بیس بنایا گیا ایٹامک ڈیل کی جائے، اس کی بنا پر جو ہے نا وہ اسرائیل نے جو ہے نا وہ اٹیک کیا ہے۔ تو آیا ایران کو مجبور کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ایک کسی اکنامک ڈیل کے تحت اس کو کمزور کیا جائے؟ اصل میں مغربی طاقتیں اور خاص طور پر امریکہ جو مغربی سرمایہ دار اور کیپٹلزم کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ سارے خطوں کو اپنے زیر اثر رکھیں، اور خاص طور پر امریکہ کا یہ بھی ایک کوشش رہا ہے زمانوں سے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا پر جنگ مسلط کرنا اور ان کے لیے جنگی ماحول بنانا، اس میں امریکی کی زندگی مضمر ہے۔ اگر دنیا پر جنگ نہ رہے اور ممالک جو ہے وہ جنگوں سے آزاد ہو، تو پھر امریکہ کی عوام اور آس پاس کے ممالک کے لوگ وہ خود امریکی مظالم اور اس کی جبر اور زیادتیوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ لہٰذا ان کی ان ہتھ کنڈوں میں سے یہ ایک ہتھ کنڈا ہے کہ وہ ایران کو جنگ کے میدان میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح بھی یہ جنگی میدان میں اترے، اور انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ جہاں جہاں بھی وہ جنگی میدان میں اترا ہے اس نے اس کا خمیازہ بھگتا ہے۔ تو اسرائیل کو ایز اے امریکہ اپنے پروکسی سمجھتا ہے یہاں پر مڈل ایسٹ میں ایز اے پروکسی استعمال کرتا ہے اسرائیل کو امریکہ؟ اس میں شبہ تو نہیں ہے، واقعتاً اس کو پراکسی کے طور پہ تو آگے کیا ہوا ہے، لیکن دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے کہ میرے خیال سے مغربی ممالک جب دوسرے جنگ عظیم میں ٹکراؤ میں آئے تھے جرمنی کے ساتھ، تو شاید برطانیہ جو تھا وہ فنا ہونے کے مراحل میں تھا، لیکن پھر یہودی سرمایہ داروں نے برطانیہ کو بچایا ہے اس زمانے میں، اور جب یہودی سرمایہ داروں نے برطانیہ کو بچایا ہے، اس کی شاہی خاندان کو بچایا ہے، تو خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ان کے پیش نظر یہی رہا ہے کہ برطانوی شاہی خاندان کو بچایا جائے، تو پھر اس کے بعد ہمیں بھی
خطے کے اندر اپنے جو ہے یہودیوں کے لیے کوئی صہیونی ریاست وجود میں لانے کے لیے خطہ دیا جائے گا، تو جب وہ اس زمانے میں اس نے احسان کیا ہے برطانیہ کے ساتھ اور مغربی طاقتوں کے ساتھ سرمایہ کے بدلے، تو اب یہ شاید اس احسان کو جتانے کے لیے بھی اور اس کو عرب ممالک کے وسائل کے استعمال کے لیے بھی ایک غنڈے کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ اور اس کا کردار ایک پاگل کتے کی مانند نہیں سمجھا جاتا ہے اسرائیل میں، کہ آئے دن کبھی کسی پہ حملہ کرتا ہے، کبھی کسی پہ حملہ کرتا خطے میں جب لالچ جو ہے وہ اہمیت پا جاتا ہے اور لوگ جب لالچی حد سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے قرآنی آیت بھی یہی ہے کہ وہ تو یا جانور ہو جاتا ہے یا پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، صورتحال تو ہے۔ تو اس حالیہ جنگ میں جو ایران پہ مسلط کی گئی ہے، اور ایران نے جو ہے وہ کل اس کا جواب بھی دیا ہے، لیکن ایران نے ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کیا یا میزائل اٹیک کیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے جو ہے وہ آبادیوں پہ اور فلیٹس پہ جو کہ رہائشی عمارتیں ہیں ان پہ اٹیک کیا۔ تو کیا یہ عالمی قوانین کے تحت ہے، یا ایسی بس جہاں دل مرد چاہتا ہے وہ اٹیک کر دیتا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عالمی قوانین نام کا کوئی چیز شاید وجود نہیں رکھتا ہے۔ نہیں، عالمی اقوام متحدہ کے اتنے سارے چارٹرڈ ہیں، اس کی چارٹرڈ اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ عالمی قوانین نام کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتا ہے۔ اگر رکھتا ہے تو پھر وہ لوگ جو باقاعدہ اس طرح کے قانون کی پامالی امریکہ کی صورت میں بھی کرتے آئے ہیں، فرانس کی صورت میں بھی کرتے آئے، اسرائیل بھی کرتا آیا، کوئی اس کے ہاتھ روکنے والا نہیں۔ تو لہٰذا ان قانون کو انہوں نے صرف مستضعفین کو دبوچنے کے لیے اور اپنے غنڈہ گردی قائم رکھنے کے لیے انہوں نے عالمی قوانین کے نام سے کچھ چیزیں تراش کے رکھی ہے، اور اقوام متحدہ کے نام سے ایک گروپ بنایا ہوا ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں پر پابندیاں عائد بھی کرتے ہیں اور پابندیوں سے آزاد بھی کرتے ہیں، جو ان کے مفاد کے لیے ہے ان کو کھلا چھوڑتے ہیں، جو ان کے مفادات کے خلاف ہے کے لیے راستے روکتے ہیں۔ تو عالمی قوانین نام کی تو کوئی حقیقت میں چیز نہیں ہے، البتہ انسانیت جہاں رہتی ہو تمام انسانیت کے لیے الہی طور پر عالمی قوانین وجود رکھتا ہے کہ ہر انسان قابل احترام بھی ہے، اس کے ذات کے حد تک، اس کے مال کے حد تک، اس کی عزت اور آبرو کے حد تک۔ لیکن جب لوگ انسانیت کے دائرے سے باہر نکل کر مفاد پرستی کے انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، ان کے لیے کیا عالمی قوانین اور کیا انسانی حقوق کچھ بھی نہیں رہتے ہیں ان کے لیے۔ یہ جو اسرائیل عرب ممالک کے ساتھ جو ڈیل کر رہا ہے، اس ڈیل اور اس کے نتیجے میں وہ ایک گریٹر اسرائیل کی خواب دیکھ رہا ہے، تو کیا یہ ایران پر اٹیک اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ اصل میں شاید مسئلہ یہ ہو کہ ابھی قریب میں کچھ عرب ممالک کا رجحان ایران کے ساتھ پولیٹیکل اور سیاسی اور بین الاقوامی روابط بڑھانے کے لیے معاملات بنے تھے۔ کچھ ممالک نے تعلقات قائم کرنے کے لیے اور درمیان کی کشمکش کو کم کرنے کے لیے اور رابطے بڑھانے کی جو کوششیں کی ہے، شاید وہ رابطے اور وہ تعلقات مغرب کے لیے اور خاص طور پر اسرائیل کے لیے ناگوار ہیں، کیونکہ جو عرب ممالک ہم دیکھتے ہیں ممالک کے طور پہ یا ان کو ممالک کی حیثیت دیتے ہیں، شاید وہ بین الاقوامی امن معاہدے اور بین الاقوامی معاہدات کے تناظر میں یہ شاید ممالک ہی نہ ہو، کیونکہ جو عرب ممالک ہمارے سامنے ہیں ان کا خود نہ اپنے وسائل پر اختیار ہے، نہ اپنے فوج تشکیل دینے کا کوئی اختیار ہے، نہ کسی کو خود دوست بنانے کا کوئی اختیار ہے، نہ کسی کو دشمن ڈکلیئر کرنے کا اختیار ہے۔ یہاں تک کہ معاہدہ ان عرب ممالک کے تشکیل کے دوران جو معاہدے برطانیہ کے ساتھ ہوئے ہیں ان میں یہاں تک بھی لکھا گیا ہے کہ اگر آپ پر کوئی حملہ آور ہوگا تو آپ کے تحفظ کی ذمہ داری بھی ہم پر ہوگی۔ لہٰذا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو قطر میں بھی امریکہ کی تقریباً 10 سے 20 ہزار فوج ہے، سعودیہ میں بھی ان کی فوج ہے، عراق میں بھی ان کی فوج ہے، اور بھی کئی سارے اس طرح کے ممالک ہیں جس میں امریکن افواج ہیں یا پھر امریکن مجاہدین ہیں وہاں پر
کچھ ایسے ممالک اب شام میں ہیں تو وہ امریکن مجاہدین ہیں، جس کو بلیک واٹر بھی کہا جا سکتا ہے، کچھ اور بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو امریکہ نے اس طرح تمام عرب ممالک کے اندر اپنے فوج رکھے ہوئے ہیں، وہ عرب اقوام کے تحفظ کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہے۔ اور یہ ممالک در حقیقت جتنے بھی حکمران ان میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہاں کے حکمران نہیں ہیں، یہ مغربی مفادات کے محافظین یا پھر ان کے منشی سمجھے جا سکتے ہیں۔ تو ان ممالک سے کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو وار ہے ابھی اسرائیل اور ایران کے درمیان، تو یہ کیا اسلامی جنگ ہے یا پھر کسی ریجنل وار ہے، یعنی مطلب سرزمین کے اصول کی خاطر ہے؟ اصل میں ایران میں جب تک انقلاب نہیں آیا تھا اور وہاں پر شہنشاہ ایران کی حکمرانی تھی تو ایران کی سرزمین کو دو طاقتوں کے درمیان مفادات کے بنیاد پہ تقسیم کیا گیا تھا۔ کچھ حصہ، آدھے سے زیادہ حصہ برطانیہ کے مفاد میں استعمال ہو رہا تھا، ان کے تیل جو ہے وہ نکالے جا رہے تھے اور استعمال کیا جا رہا تھا، اور کچھ حصہ روس استعمال کر رہا تھا۔ لیکن انقلاب آنے کے بعد جب شہنشاہ کا خاتمہ ہوا تو پھر اس کے بعد عالمی دنیا نے یہ دیکھا کہ یہاں پر ایک مذہبی قوت وجود میں آ رہی ہے، اور وہ مذہبی قوت بھی ایسی ہے کہ وہ دین اسلام کے نام لیوا ہے۔ اور جب یہ دین اسلام کے نام لیوا ہے اور یہ خطے کی اہمیت کے لحاظ سے ایسے خطے پر وجود رکھتے ہیں کہ یہاں پر آس پاس کی جتنے بھی خلیجی ریاستیں ہیں اور عرب کے جو ممالک ہیں ان پر ان کی اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر اس کی اثرات مرتب ہوں گے تو لازماً مغربی مفادات اور مغربی اثرات کو نقصان پہنچے گا۔ لہٰذا انہوں نے اسی وقت سے، شہنشاہ ایران کے زمانے میں تو کسی بھی ظلم کے اوپر انہوں نے کوئی نشاندہی نہیں کی ہے، نہ ان کے مظالم اور زیادتیوں کو زیادتیاں کہی، لیکن جب انقلاب آیا تو انقلاب ان کی آنکھوں کا خار بنا۔ اسی کی بنیاد پر اسی زمانے سے شیعہ سنی منافرتوں کو بھی ہوا دیا گیا، عرب ایران کے درمیان نفرتوں کو بڑھایا گیا، خود پاکستان کے اندر شیعہ سنی کی فسادات اس انتہا تک پہنچائے گئے کہ یہاں پر ایسی فضا قائم ہو گئی کہ شاید یہ شیعہ بھی کوئی نیا طبقہ وجود میں آیا ہے، اور شیعوں نے سمجھا کہ یہ سنی طبقہ کوئی نیا وجود میں آیا ہے، اس سے پہلے یہ سرزمین پر کہیں رہتے نہیں تھے۔ حالانکہ یہ سارے فسادات امریکی منصوبے کے مطابق لائے گئے تھے، اور یہ اس لیے لائے گئے تھے کہ ایران کو کمزور کر کے اسلامی انقلابی ایران کے اثرات کو خطے کے اوپر اثر انداز نہ ہونے دیا جائے۔ یہ سارے مسائل اس لیے کیے جاتے ہیں۔ تو اب کے بھی جو اقدام ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ ایران کو کمزور کرے۔ اسلام کے خلاف جنگ ہے، اسلام کے خلاف جنگ ہے اور اسلامی طاقت کے خلاف جنگ ہے، اور یہ ایک واحد ملک ہے کہ جس سے دنیا کی توقعات وابستہ ہے، مسلم دنیا کی، تاکہ ان توقعات کو توڑا جائے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران اگر کمزور ہوگا تو کیا پاکستان بھی کمزور ہوگا؟ پاکستان یعنی کہ اگلی جو ہم وار سمجھ سکتے ہیں اسرائیل کی، وہ پاکستان کے ساتھ ہو سکتی ہے، یہ اگلا نشانہ پاکستان ہو سکتا ہے؟ اب کہا تو بہت کچھ جا سکتا ہے اس حوالے سے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان اس حوالے سے نشانہ نہ بنے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھا جائے تو یہاں پر جتنے بھی حکمران آج تک آئے ہوئے ہیں، کسی بھی حکمران سے آج تک اسلام کی بالادستی کی توقع نہیں رکھی گئی ہے، نہ کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہمیشہ جتنے بھی مسائل آئے ہیں پاکستان نے ہمیشہ مغربی مفادات پر لبیک کہا ہے اور مغربی مفادات کی تحفظ کی ہے۔ اللہ کرے کہ ان کو یہ توفیق ملے اس دفعہ کہ وہ ایران کے اس طرح کے بھارت کی طرح اسرائیل کو جواب دے گا پاکستان؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کر پائے گا۔ یہ کیوں؟ حالانکہ اسرائیل کو اصل میں مقصد یہ ہے کہ تسلیم ہی نہیں کرتا ہے۔ اصل میں مقصد یہ ہے کہ آپ عالمی دباؤ کیا یہ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خطوں کی جو تقسیم ہے وہ عالمی طاقتوں کے درمیان ہے۔ عالمی 5 طاقتیں، روس ہے، چائنا ہے، برطانیہ، فرانس، امریکہ، اور ان عالمی طاقتوں نے، جسے سلامتی کونسل کے مستقل ممبر بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے دنیا کے خطوں کو اپنے مفادات کے زیر اثر تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو پاکستان ایک اعتبار سے برطانیہ کے زیر اثر آتا ہے اور ایک اعتبار سے امریکہ کے زیر اثر آتا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ برطانیہ یا امریکی مفادات کے مد مقابل جا پائے گا۔
اچھا، میرا ایک سوال اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے کہ پاکستان میں جو امریکی مفادات یا اسرائیلی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، جیسے احمد قریشی اور عمر چیمہ جیسے لوگ، اس پہ پاکستان کیوں نہیں ایکشن لیتا یا ان کو کیوں زیر تفتیش نہیں لاتا پاکستان؟ اصل میں خفیہ طور پر مغرب جو چاہے گا اب تک پاکستان وہی کرے گا، کیونکہ ابھی حالیہ کچھ عرصے پہلے جو امریکہ کے لیے ان کے کسی سوال پر یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ امریکی مفادات کے لیے اڈے فراہم کرے گا یا نہیں، ہم، تو یہاں سے اس وقت کے حکمران نے یہ جواب دیا تھا کہ کسی صورت بھی نہیں۔ تو اس کے مد مقابل جتنے لوگ 16 مہینوں کے لیے حکمران بنے تھے، ان سب نے کہا تھا کہ پاکستان پہلے سے امریکی وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے، تو ہم کیوں اور کس طرح ان کو نہ کریں؟ اگر ہم نہ کریں گے تو پھر ہم سب کے سب بھوکے مریں گے۔ تو ایک لحاظ سے انہوں نے امریکہ کو اپنا رب مانا ہوا ہے۔ جب رب مانا ہوا ہے تو رب کے مد مقابل تو کوئی نہیں آ سکتا۔ نہیں، جب آپ کی ایک فورن پالیسی ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتے، تو اس کے لیے ان کے مفادات کے لیے اس ملک میں تو ڈیلیگیشن تشکیل دے کر پھر آپ جو ہے وہ اسرائیل کا وزٹ کریں، تو اس کا مطلب ہے وہ یہ اسرائیل کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسرائیل کی محبت اور سافٹ کارنر موجود ہے۔ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، کچھ اس طرح کے معاملات لگتا ہے۔ اچھا، پاکستان کے اندر جو ایران کے حوالے سے سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں، وہ ایک فقہ وارانہ سینٹیمنٹس نہیں ہے عوام کے درمیان کی اگر ایران پہ حملہ ہو یا ایران حملہ کرے تو اس کو ایک رنگ دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی فرقہ وارانہ لہر دوڑائی جاتی ہے کہ شیعہ سنی کو کا رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا ہے، یہ غالباً درمیان کے کچھ سوالوں میں، کہ امریکہ ہمیشہ سے یہی چاہتا ہے جب سے انقلاب آیا ہوا ہے کہ یہ ایران کے انقلاب کو اسلامی انقلاب نہیں، کیونکہ اگر اسلامی انقلاب کے طور پہ مانا جائے تو پھر یہ شیعہ سنی کی تقسیم اس میں رہے گا نہیں، یہ تمام عالم اسلام کے لیے انقلاب کا ایک کرن ہوگا۔ لیکن اگر اس کو شیعہ انقلاب کے طور پہ پیش کیا جائے گا تو پھر یہاں پر انہوں نے شیعہ منافرتوں کو اور سنی منافرتوں کو ہوا بھی دینی ہوگی، اور خاص طور پر ایسے موقع پر کہ جب اسرائیلی جارحیت ہو ایران کے خلاف، اور پھر انہوں نے یہاں پر خطوں کے اندر، مسلم خطوں کے اندر اس ماحول کو مزید بڑکاوا دینا ہوگا کہ یہ ایک شیعہ ریاست کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، مسلم ریاست کے خلاف نہیں ہوئی ہے، جبکہ یہ تاثر انتہائی ناروا اور نامناسب ہوگا۔ ابھی حالیہ بیان آیا ہے امریکی سینیٹر کا کہ اسرائیل نے جو ہے یہ ایک بہت بڑی غلطی کی ہے ایران پر اٹیک کر کے، تو یعنی کہ یہ امریکہ میں موجود کانگریس کے سینیٹرز جو ہیں وہ اپنے وزیر دفاع کو بھی اس حوالے سے زیر تفتیش لاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ امریکہ میں اس اٹیک کے خلاف جو ہے وہ ایک رائے عامہ نہیں پائی جاتی۔ شاید امریکہ کے اندر کچھ عرصے سے وہاں کے سرمایہ دار اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی کوئی ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، صحیح۔ کیونکہ پچھلے دفعہ ٹرمپ کی حکمرانی ختم ہونے کے بعد جو بائیڈن کا حکمران بننا، اور اس دفعہ جو بائیڈن کے خاتمے کے بعد واپس ٹرمپ کا برسر اقتدار آنا، اور الیکشن کے دوران اس کے اوپر 2 دفعہ حملے ہونا، اور پھر اس کے برسر اقتدار آ جانے کے بعد وہاں پر باقاعدہ کچھ جرنیلوں کے خلاف کیسز ہو جانا، اور پھر باقاعدہ عراق کے اندر وہاں کی لیڈروں کے تمام سرمایوں کا بحق سرکار ضبط ہو جانا، یہ ساری چیزیں اس بات کا جو ہے پیش خیمہ ہے کہ شاید سرمایہ دار اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت ہے، کیونکہ پہلے ایک زمانے میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی بر صغیر میں آئی تھی تو اس زمانے میں اسٹیبلشمنٹ اور سرمایہ دار کا مشترکہ کاروبار چلتا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کو بطور ایک مسلح کمپنی استعمال کرتے تھے، اور گزشتہ دور تک یہ کمپنی اسی طرح چلی آ رہی تھی۔ لیکن اب سرمایہ دار نے شاید محسوس کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کمپنی کے ساتھ مشارکت کے بنیاد پر ان کو مالی نقصان ہوا ہے کچھ چائنا کے مد مقابل،
تو اب وہ محسوس کر رہا ہے کہ اپنے شریک کے ساتھ حساب و کتاب کیا جائے کہ عالمی جنگوں کے نام پہ انہوں نے سرمایہ داروں کے پیسوں کو کیسے ناجائز استعمال کیا ہے۔ تو اس وجہ سے شاید کچھ سینیٹرز یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھر سے ہمیں جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی شاید کوشش ہو کہ جنگ میں دھکیلا جائے۔ لیکن سرمایہ دار یہ چاہتے ہیں کہ جنگ سے دور رہے جی لیکن یہ سرمایہ دار اس کے باوجود خود ٹرمپ جو ہے وہ اتنی ساری جو ہے وہ مالی اپنی مالیاتی تبدیلیاں لا رہا ہے، اور جو ہے نا وہ بہت ساری جگہوں پر جیسے چائنا کے ساتھ اس نے جو ہے اپنا ٹریڈ کے حوالے سے جو کوششیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو وہ تو چاہتے ہیں کہ سرمایہ داری جو ہے وہ پاکستان زیادہ سے زیادہ امریکہ میں آئے۔ خود ابھی حالیہ نتن یاہو کا جو وزٹ ہے عرب ممالک کا، سعودی عرب اور قطر کا، تو $1 ٹریلین وہ یہاں سے لے کے گیا ہے۔ تو اصل میں ان کا کوشش یہی ہے کہ سرمایہ جو چائنا جتنا ساری دنیا میں کاروبار کے نتیجے میں بٹور رہا ہے، تو امریکہ کی اب تجرباتی اقدامات ہے ٹرمپ کے، وہ ہر جگہ ایک جگہ وہ ٹیرف لگا رہا ہے، دوسری جگہ وہ ٹیرف پہلے کر رہے ہیں، اور اس لحاظ سے شاید لگا ہے کہ وہ چائنا کے لیے مشکل پیدا کر کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، لیکن یہ پھر ان کے جذباتی فیصلے ہیں کہ ان کے رد عمل میں بھی چائنا کی طرف سے بھی جو ہے ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے مشکلات بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور شاید تجرباتی مراحل بھی ہے ان کے۔ اور دوسری طرف سے عرب ممالک سے اگر وہ سرمایہ لے کے گیا ہے، تو یہ عرب ممالک کا سرمایہ تو نہیں ہے، عرب ممالک کے سارے حکمران تو ان کے منشی ہے، وہ اپنا کمایا ہوا لے کے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو ایران پہ کل اٹیک ہوا اسرائیل نے، اور پھر اس کو اس کے کچھ ٹائم کے بعد اتنی بڑی قیادتیں، ان کی فوجی قیادتیں اور سائنٹسٹ وغیرہ کو شہید کر دیا، اس کے بعد ایران نے وہاں مطلب جواب دیا، اس کا دفاع کرنے کا حق بھی ہے، تو وہ آپ کی نظر میں، آپ کے مطابق کامیاب جواب دیا ایران نے یا ایک ناکام ہے؟ اصل میں اسرائیل آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی 3 جہاز بھی اس نے کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے گرائے ہیں، اس کے علاوہ وہاں کی اسرائیل جتنے شہرت کا حامل ہے، جتنے بڑے بڑے عالمی طاقتوں کی پشت پناہی اس کو حاصل ہے، اور جتنے بڑی تعداد میں اس کے پاس ایٹمک وسائل ہیں، ان تمام وسائل کے ہوتے ہوئے تقریباً ساری دنیا نے اس کو ناقابل تسخیر سمجھ گئے اور ناقابل خلافی شکست سمجھا ہوا تھا اس کو۔ اور ایک اور بھی بہت بڑا تاثر چلایا جا رہا تھا، خاص طور پر اس طبقے کی طرف سے جو شیعہ سنی منافرت میں ہمیشہ اپنی زندگیوں کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ ان کا زمانوں سے یہ پروپیگنڈا رہا ہے کہ ایران اگرچہ بظاہر امریکہ اور اسرائیل کا مخالف ہے، لیکن فی الحقیقت امریکہ، اسرائیل، ایران یہ ایک ہی پیج پر ہے۔ ہاں، یہ تاثر لیکن ہے کافی۔ اسرائیل کا یہ ناجائز اقدام ہو جانا، اور پھر ایران کے طرف سے بھرپور اس کو جواب دے دیے جانے سے کم از کم ان لوگوں کی جو زندگیاں اس منافرتوں کو پھیلانے میں وقف ہوئی ہے، ان کے منہ پہ ایک زوردار تماچا لگا۔ اگرچہ بظاہر نقصان بھی ہوا ہے، کافی سارے ماہرین اور انتہائی باکمال لوگ اس میں شہید بھی ہوئے ہیں ایران میں، لیکن اس کے باوجود وہ جو کہتے ہیں کہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، تو کبھی کبھار نقصان بھی دیکھا جائے ایک طرف، لیکن دوسرے طرف سے اس کے نتائج کبھی کبھار بہت زیادہ اچھے بھی آ جاتے ہیں۔ تو ایران کا یہ اقدام جو ہے وہ دنیا کے سامنے یہ ثابت کر رہا ہے کہ اسرائیل مغربی پشت پناہی میں رہتے ہوئے ان کا ایک گماشتہ اور غنڈہ ہے، اور ایران مسلم ممالک کے درمیان ایک آزاد اور با اختیار اور باقوت خطہ ہے، اور وہ اپنے فیصلے اپنے طور ایران وہ اسلامی، آپ سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ امت مسلمہ اور کی امنگوں کے مطابق جو ہے وہ دفاع کر رہا ہے اسلام کا؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایران ہی ایک امنگ ہے تمام امت مسلمہ کے لیے، حکمرانوں کے علاوہ، یعنی مسلم ممالک کے جتنے بھی حکمران ہیں ان کے علاوہ مسلم ممالک کے جتنے بھی باشندہ ہیں ان کو توقعات ایران ہی سے وابستہ ہے۔ اچھا،
ایران تو اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف، اور وہ منہ توڑ جواب بھی دے رہے، لیکن ابھی کل کا بیان ہے نیتن یاہو کہ وہ چاہتا ہے کہ ایران کے اندر بغاوت ہو اور رجیم چینج کی بات کی جائے، یعنی کہ ایران کو جو ہے وہ جنگ مسلط کر کے وہاں کی عوام کو بغاوت کے لیے اکسایا جائے۔ تو یہ عوام جو ایرانی عوام ہے وہ اس سازش میں آیا شکار ہو جائے گی اگر جنگ طول پکڑتی ہے یا نہیں؟ نہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے انشاءاللہ اگر ایرانی حکمران جو ہے وہ حکمت عملی سے کام لے، کیونکہ پہلے بھی یہ تجربہ وہ کر چکے ہیں۔ 8 سال تک عراق کے ذریعے سے ایران پر جنگ مسلط کیا گیا تھا، اور وہ آغاز کے دن بھی تھے اور مشکل ایام بھی تھے، انتہائی دشوار گزار اوقات تھے۔ تو ان دنوں میں بھی مشکل وقت میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے وہ مقابلہ عراق کے ساتھ نہیں تھا بلکہ مغربی طاقتوں کے ساتھ در حقیقت مقابلہ تھا۔ عراق کو تو آگے کیا ہوا تھا، تو اس مقابلے میں اگر اللہ تعالیٰ نے ایران کو سرخرو کیا تھا، شاید مجھے لگتا ہے کہ اب تو دور بھی بدل چکا ہے، ایرانی اور ایران ترقی بھی کر چکا ہے، کافی ساری چیزوں میں خود کفیل بھی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شاید کہ وہ مضبوط اور مستحکم رہے، لیکن وہاں پر لازماً ایک خطے میں اگر دیندار لوگ بھی ہیں اور دین کے علمبردار ہے تو ان کے مد مقابل حزب اللہ کے مقابلے میں حزب شیطان تو ضرور ہوتا ہے، اور حزب شیطان کی اپنی کوششیں رہیں گی۔ ایک سوال یہ یہاں پر آتا ہے کہ اس صورتحال میں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی نے جو ہے ان میں بھی چند پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہے وہ اسرائیل کے اٹیک کی مذمت کری ہے اور ایرانی عوام سے اور ایران سے اظہار یکجہتی کا اظہار کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں مذہبی پارٹیز نے اس حوالے سے کوئی واضح موقف نہیں دیا ابھی تک میڈیا میں، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، تو ان سیاسی جماعتوں کو دیکھا جائے کہ یہ کن راستوں سے اقتدار تک پہنچتے ہیں۔ یہ پاکستان کے مروجہ جمہوری طرز عمل کے ذریعے سے اقتدار میں پہنچتے ہیں، اور پاکستان کا مروجہ جمہوری طرز عمل یہ نظام کی تبدیلی کا نظام نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، بلکہ مسلط نظام کو باقی رکھنے اور دوام بخشنے کے لیے یہ طرز عمل اور یہ نظام ہو۔ تو لہٰذا یہ جتنے لوگ بھی برسر اقتدار آتے ہیں یہ نظام کی تبدیلی کی غرض سے نہیں آتے ہیں، بلکہ نظام کی خدمت کر کے، نظام کو مضبوط کر کے اپنے آپ کو مراعات یافتہ بنانے کے لیے۔ تو لہٰذا جو لوگ مسلط نظام کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کی آڑ میں اپنے لیے مراعات حاصل کر سکتے ہیں، وہ مغرب کے مد مقابل کہیں نہیں آ سکتے ہیں۔ البتہ وہ عوام کے سامنے اپنے آپ کو نیک اور پارسا ثابت کرنے کے لیے اور صحیح مومن ثابت کرنے کے لیے تو وہ میدان میں آتے ہیں، شور شرابہ بھی کرتے ہیں، رائے عامہ میں مقبولیت بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن فی الحقیقت ان سے توقع رکھنا میرے خیال سے خواہ میں سراب میں پانی ڈھونڈنے کے مترادف ہے۔ مذہبی پارٹیز کیوں اس حوالے سے کیوں؟ مذہبی پارٹیاں بھی برسر اقتدار تو آتی رہی ہیں، ہاں، لیکن ابھی موجودہ بہت ساری ایسی جماعت اسلامی کا موقف آیا ہے، لیکن اور دیگر پارٹیز جو مذہبی پارٹیز ہیں اس حوالے سے نہیں آیا ہے۔ تو مذہبی پارٹیوں کا ابھی حالیہ میں ہماری ایک مذہبی جماعت کے بہت بڑے سربراہ باقاعدہ امریکن جشن آزادی کے موقع پہ ان کی سفارت خانے میں جاتے ہیں اور وہاں پر ان کے دست سے باقاعدہ کچھ چیزیں وصول بھی کرتے ہیں، اور ان کی تصویریں بھی آتی ہیں، اور پھر ان پر وہ دلائل بھی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار کی عیادت کے لیے اور ان کے پوچھنے کے لیے جاتے تھے، جبکہ کفار کے لیے تو وہ عام جو کمزور اور رعایا آس پاس میں ہوتے تھے ان کے پوچھنے کے لیے جاتے تھے۔ میرے خیال سے ٹکراؤ اور تقسیم کے بعد اور حد فاصل قائم ہونے کے بعد نہ وہ ابو جہل کو پوچھنے گئے ہوں گے اور نہ ابو لہب کو پوچھنے گئے ہوں گے، لیکن اس وقت عالمی استعمار اور عالمی دہشت گرد امریکہ اس کے جشن آزادی کے موقع پر ان کے سفارت خانے میں جا کر مذہبی تمطراق کے ساتھ پیش ہونا، تو میرے خیال سے نہیں لگتا ہے کہ یہ رواداری کا ایک عمل ہے،
بلکہ یہ مظلوموں کے منہ پہ ایک تمانچہ مارنا ہے کہ تمہاری حیثیت یہ ہے کہ ہم کم از کم نمائشی طور پر روڈوں میں ایک آدھ دن نکلیں گے، اور حقیقت میں ہم یہی ہے جو آج آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی اور موجودہ صورتحال ایران اور اسرائیل کے حوالے سے مفید باتیں اور تجزیے سے آگاہ کیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔